آ، میں عرض کروں پچھلی جو گفتگو تھی اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم میں بعض خواتین جو ہیں اس کے حوالے سے ان کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے اور بہت ہی پازیٹیو انداز میں، تو ان کا خلاصہ جو ہے وہ میں عرض کروں گا۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کا جس انداز سے ذکر ہوا ہے وہ اس میں جو میسج ہے بنیادی طور پہ وہ میل فیمیل کی خلقت کے حوالے سے ایک بہت ہی بیسک میسج جو ہے وہ قرآن کریم نے دیا ہے۔ وہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں کو اللہ نے نفس واحدہ سے خلق فرمایا ہے، یعنی دونوں کی حقیقت جو ہے وہ انسانی حقیقت دونوں کی ایک ہے، اگرچہ ظاہری طور پہ اس عالم میں دونوں کا وجود علیحدہ ہے لیکن دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ پھر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے جن کو پروردگار نے اہل ایمان کے لیے رول ماڈل قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک خاتون کو پروردگار نے تمام تر اہل ایمان کے لیے رول ماڈل قرار دیا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر خیر جو ہے وہ ان کی عصمت، ان کی پاکیزگی، ان کی پاک دامنی کا جو ذکر ہے کہ کس قدر پاک دامن خاتون تھی، کس طرح اس نے خود کو محفوظ رکھا دنیا کی تمام تر کیا کہتے ہیں علائشوں کے باوجود۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی۔ تو یہ بھی ایک یعنی آپ کی خدا کے ہاں اس طرح کا مقام کہ آپ کو وحی کی گئی، البتہ وحی کی جو بنیادی طور پہ صورت ہے، حقیقت ہے، وہ کیا ہے انشاءاللہ آج تھوڑا سا اس پہ بحث کریں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ کا ذکر ہے جن کے ایمان اور خدا پہ توکل کا جو ذکر ہے وہ بڑا ہی خوبصورت انداز سے ذکر کیا گیا ہے۔ بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ کا ذکر جو ہے اس سے ہمیں جو درس ملتا ہے عشق اور استقامت، عشق الہی، اس بی بی نے کس طرح اللہ سے، وقت کے نبی سے اپنے یعنی کس طرح وفاداری کی، خدا سے عشق کیا۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک اور میسج ہے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا ذکر ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہن بھائی میں محبت کا رشتہ کیسا تھا۔ یعنی یہ واقعاً بہت ہی خوبصورت اصول ہیں جو ان خواتین کے ذکر کے حوالے سے ہمیں قرآن کریم میں نظر آتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر ہے جس میں واقعاً دونوں میاں بیوی خدا کی راہ میں کس قدر نیکیاں کرنے میں، خدا سے خدا خوفی کرنے میں، اور اس انداز سے جو ہے وہ ان کا ذکر ملتا ہے دونوں میاں بیوی کا۔ تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے۔ بیوی جو ہیں وہ حضرت بلقیس، ہلو یہ آواز آ رہی؟ ہلو جی السلام علیکم مولانا صاحب، جی آ رہی ہے۔ جی جی السلام علیکم، آپ میسج ہے آواز کم ہے، تو ابھی ٹھیک ہے؟ جی اب ٹھیک ہے، آ رہی ہے لیکن بہت دور سے جیسے اور کم۔ اچھا ابھی ٹھیک ہے اس وقت؟ جی یہ ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، تو میں کوشش عرض کر رہا تھا کہ جو ہے وہ جناب بلقیس کا جو ذکر ہے کہ ایک واقعہ ایک خاتون نے کس طرح عقل اور بصیرت اور وزڈم کا مظاہرہ کیا جب انہیں دعوت ملی اللہ کے نبی کی طرف سے۔ تو جناب بلقیس کے واقعے میں یعنی واقعاً ایک خاتون جو ہے وہ
کس قدر بامعرفت ہو سکتی ہے، تو ہمیں ذکر ملتا ہے۔ پھر جناب زلیخا کا ذکر میں نے عرض کیا تھا کہ ایک خاتون جو واقعاً کفر میں تھی اور حالت کیا کہتے ہیں شرک میں تھی، اس نے کس طرح اپنے آپ کو تبدیل کیا، اور جب سچ جو ہے واضح ہوا تو پھر سر تسلیم ہو گئی، سچائی کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا، اور اس کیا جو ہے بدلہ اللہ نے یہ دیا کہ جناب زلیخا کو دوبارہ جوانی آئی، اور پھر جو ہے وہ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ان کی شادی بھی ہوئی، تو یہ ایک ذکر جو ہے ملتا ہے۔ شوہر کے ساتھ وفاداری کے حوالے سے دو خواتین کا ذکر بہت قابل غور ہے۔ ایک حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، ایک حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کا ذکر جو ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت انداز سے موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ کا ذکر ہے، جس میں ان ڈیٹیل اگر جائیں آپ ہسٹوریکلی، ایک باحیا خاتون اور ایک واقعاً ایسی خاتون جس کے ذاتی اوصاف، اس کے جو ذاتی جو پرسنل اس کی جو کوالٹیز ہیں، اس میں کئی خوبیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں جو مثالیں ہیں وہ بہت ہی عظیم ترین مثالوں میں ایک مثال جو ہے وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مثال ہے، جس بیوی نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ لوٹا دیا، اور سورہ والضحیٰ میں ان کا ذکر خیر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان سب سے بالا تر جو سیدۃ النساء العالمین فی الاولین والآخرین، یعنی جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس کا مقام بلند ترین ہے، وہ بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس کے بعد کچھ تین ایک مثالیں ایسی ہیں جس کو آپ، یہ تو ساری پازیٹیو مثالیں تھیں، اس کے بعد تین مثالیں ایسی ہیں جو رہ گئی تھیں لاسٹ ٹائم، وہ ہے نیگیٹو مثالیں۔ اس میں ایک تو ذکر ہے سورہ تحریم میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں نبیوں کی بیویاں ہیں۔ اچھا، نوح کا اور لوط کا زمانہ بہت مختلف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے ہیں، اور کافی عرصے کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، یعنی دونوں جو ہیں وہ بلکہ کزن بھی تھے، ایک غالباً ان کی خالہ کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت لوط۔ تو قرآن نے یعنی گویا بے ایمانہ کہ اگرچہ زمانوں کا اختلاف ہے، لیکن دونوں کی بیویوں کو جو پروردگار نے بہت ہی ایک نیگیٹو ماڈل کے طور پہ ذکر کیا ہے قرآن میں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، یعنی تقریباً یہ وہی سٹائل ہے جو بی بی آسیہ کے لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے جناب آسیہ کو رول ماڈل قرار دیا، اور کفار کے لیے، کافروں کے لیے رول ماڈل جو ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ مثال دیتا ہے۔ کون ماڈل ہے؟ نو اور کیا کہتے ہیں لوط کی بیویاں، یہ دونوں ایسی ہیں جنہوں نے ہمارے مطلب بندوں کے ساتھ خیانت کی، یعنی خیانت کے حوالے سے کہ شوہر کے ساتھ خیانت کا جو ایک ماڈل کے طور پہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، وہ یہ والی جو ہے وہ خاتون ہیں، دو خواتین۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک نیگیٹو رول کے طور پہ، ماڈل کے طور پہ پروردگار نے ان کا ذکر جو ہے کیا ہے۔ اس کے بعد ایک تقریباً جو ہے وہ ایک اس کو نیگیٹو ذکر ہی کہنا چاہیے، وہ بھی سورہ تحریم میں ذکر ہے، کہ جس کے بارے میں خود نبی اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ کی دو بیویاں جو ہیں قرآن میں، نام تو نہیں لکھا لیکن بہرحال تاریخ میں لکھا ہے، تو ان کو کوئی ایک راز کی بات بتائی، تو وہ انہوں نے اس راز کو افشا کیا،
یعنی پیغمبر کے ساتھ یوں سمجھیں کہ تقریباً جو ہے وہ خیانت کی، اور اس کے بعد قرآن خود ہی فرماتا ہے فَزَغَتْ قُلُوبُكُمَا، تم دونوں کے دل جو ہے وہ ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ بہرحال ایک اس پہ اب مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ایک نیگیٹو کریکٹر کے طور پہ جو ہے وہ یوں ذکر ہوا ہے۔ تو بہرحال اس کی پھر آگے کیا طول و تفصیل ہے وہ تفصیلی حوالے سے کچھ مطالب جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اور ان میں جو سب سے اور بری مثال جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب اور اس کی زوجہ ام جمیل اس کا نام تاریخ نے تحریر کیا ہے۔ تو یہ وہ تھے جنہوں نے پیغمبر اکرم کو، یعنی اس قدر ان دونوں نے نبی اکرم کو اذیت دی کہ قرآن نے رہتی دنیا تک ان دونوں کو یوں سمجھے لعنتی بھیجی ہے۔ اور یہ ام جمیل جو ہے اس نے یعنی اپنے شوہر کے ساتھ پوری طرح ساتھ دیا، بلکہ شاید کہا جا سکتا ہے کہ بعض جگہ پہ وہ بنیادی طور پہ پیغمبر کو اذیت دینے کے حوالے سے اس نے اپنے شوہر کو بھی مائل اور قائل کیا۔ تو در نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو کا ذکر جو ہے وہ ایک بہت ہی نیگیٹو رول کے طور پہ آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو ہے وہ پروردگار نے خواتین کے حوالے سے پازیٹیو رول کا بھی ذکر فرمایا ہے اور نیگیٹو رول کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ واقعاً، امام خمینی کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ مرد از دامن زن بے معراج می روت، یعنی مرد جو ہے وہ ایک خاتون کی گود سے معراج پہ جاتا ہے، یعنی معراج پہ جانے کے لیے اگر خاتون کی گود پاکیزہ ہو تو یعنی یہ پاکیزگی جو ہے وہ واقعاً انسانوں کو معراج تک پہنچا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماڈل اس لیے اللہ نے بیان کیے ہیں کہ رہتی دنیا تک یہ جتنے میسیجز میں نے عرض کیے ہیں ان میسیجز کو اگر جمع کیا جائے تو رہتی دنیا تک خاتون جو ہے اس کا ایک یعنی واقعی دنیا کو بدلنے میں اور انسانوں کی تربیت میں، معاشرے جیسے بھی ہوں مشکلات ہوں ان میں اپنا رول جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے، اپنا کردار۔ اس کے بعد چلتے ہیں آج ایک نیا ٹاپک، میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا، وہ ہے وحی۔ اس کی حقیقت کیا ہے، ریویلیشن جس کو آپ کہتے ہیں، کیونکہ قرآن فہمی کے حوالے سے ہمارا موضوع رہے گا، اور جتنے بھی پہلو ہیں انسانی زندگی کو سمجھنے کے حوالے سے ہم بنیاد انشاءاللہ ان درسوں میں ہم نے سوچا ہے کہ قرآن ہی کو مرکز بنایا جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ ٹاپک جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وحی کیا ہے؟ دیکھیں دینی تعلیمات میں کوئی بھی موضوع، کوئی بھی ٹاپک آپ سمجھنا چاہیں تو لفظ کو دو طرح سے آپ دیکھتے ہیں، ایک اس کا لٹرل میننگ کیا ہے، اور ایک اس کا اصطلاح، ٹرمینالوجی، دینی ٹرمینالوجی جس کو کہہ سکتے ہیں، اس دینی ٹرمینالوجی میں اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو یقیناً یہ دینی جو ٹرمینالوجی ہے اور جو لغت کے میننگ ہیں ان میں کنیکشن ضرور ہے، ہر جگہ پر جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہاں ان دونوں میننگز میں ایک بہت بڑا گہرا کنیکشن موجود ہے۔ اب آتے ہیں وحی جو ہے، اصل تو لفظ ہے وحیون، وحی، تو اینی وے واو اور ہا اور یا یہ دو بنیادی طور پہ اس کا روٹ ورڈ ہے کہ جو الفاظ ہیں، حروف ہیں۔ تو وہی جو ہے اس کا لٹرل میننگ ہے، مختلف میننگ ہے اس کے، مخفی طور پہ کسی پیغام کو پہنچانا،
یعنی کسی کو پیغام آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ پیغام واضح نہ ہو، کسی کو نظر نہ آئے، پہنچ جائے، تو اس کو کہتے ہیں وحی۔ اسی طرح وحی کا معنی جو ہے وہ اشارہ کرنا بھی ہے، یعنی اشارہ ظاہر ہے کہ کوئی واضح نہیں ہوتا لیکن اشارے میں میسج ہوتا ہے، یا پھر اس کو کہتے ہیں مخفی طور پہ پیغام اس طرح القاء کرنا اور اگلا انسان جو ہے اس کو ریسیو کرے کہ یہ نظر بھی نہ آئے اور اس میں یعنی کوئکلی یہ میسج پہنچ بھی جائے ود ان، کیا کہتے ہیں ود ان، مطلب ہے کہہ سکتے ہیں ود ان نو ٹائم، بغیر کسی ٹائم کے۔ اور آج اگر یہ جو ہم دیکھتے ہیں اس میننگ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو جس انداز سے بنایا ہے اور انسان نے جس انداز سے اس کو ایکسپلور کیا ہے، تو یہ نظام کائنات اسی طرح بنا ہوا ہے۔ آج فاصلے جو ہیں وہ کوئی میٹر نہیں کرتے، ہزاروں لاکھوں میل پہ بھی آپ اپنا میسج جو ہے کوئکلی پہنچا سکتے ہیں، ود ان مائکرو سیکنڈز آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ جو اس وقت سیٹلائٹ کے ذریعے اور یہ جو کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے، یہ انسان نے بنایا نہیں ہے، انسان نے ایکسپلور کیا ہے اس کائنات کو۔ خداوند عالم نے اس انداز سے بنایا کہ اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی بغیر کسی وقفے کے کوئی چیز پہنچ جائے، کوئی میسج پہنچ جائے، تو یہ وہی کا نظام ہے۔ اور آج انسان جو ہے ڈیوائسز کے ذریعے اس میسج کو پہنچاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان ڈیوائسز کے محتاج نہیں تھے، they didn't need any type of device۔ تو انبیاء علیہ السلام کا ڈائریکٹ چونکہ اللہ کی ذات سے رابطہ تھا، نتیجتاً وہ they could receive message from اللہ سبحانہ وتعالی، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے میسج کو they had ability to deliver this message۔ تو یہ اس انداز سے کہا جا سکتا ہے، یہ بن گیا اس کا وحی کا لٹرل میننگ، اور تقریباً یہ کنیکٹڈ ہے وحی کی اس شکل کے ساتھ جو کہ دینی طور پہ جس کو ذکر کیا ہے قرآن کریم۔ اچھا، وحی کو جب ہم دینی طور پہ بیان کرتے ہیں تو وحی سے مراد جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہمارے ذہنوں میں کانسیپٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام کا آنا اور خاص میسج ایک لے کر آنا، اور جبرائیل اس سے پہلے بھی اگر آتے تھے انبیاء کے پاس تو اسی انداز سے یہ وحی کی جو ہے وہ ایک کیفیت، ایک صورت، ایک شکل جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اس کی مختلف سٹیجز کہہ سکتے ہیں، مختلف ٹائپس کہہ سکتے ہیں، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو جبرائیل علیہ السلام کا آنا ہے یہ اپنی جگہ پہ ایکسیپٹڈ ہے، واقعاً یہ دین کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، یہ ایک پرفیکٹ فارم ہے وحی کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا آنا کسی نبی کے پاس اور میسج لے کر آنا، جیسا کہ نبی اکرم صلوات اللہ صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے قرآن کریم نازل ہوا۔ اب چلتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اس وحی کو کس انداز سے بیان کیا۔ تو پہلی جو صورت ہے وہ ہے، اس کو علماء نے کہا ہے وحی تکوینی۔ تکوینی وہی کون، کائنات ہے، کریشن ہے، اس ساری کائنات کے اندر جو ہے ایک وحی کا سسٹم موجود ہے، تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، بیان فرمایا ہے۔ یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 12 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَى فی کل سماء امرہا۔ بہت ہی خوبصورت
مطلب ہے اللہ نے آسمانوں میں، ہر آسمان میں اپنے امر کو وحی کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے زمین سے لے کر تو بالکل آخری کنارے تک کائنات کے خداوند عالم نے یہ جتنا سسٹم کریٹ کیا ہے یہ وہی کے تابع ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک انسین، ایک ہڈن سسٹم جو فزیکل آنکھوں سے نظر نہیں آتا تو وہ بنا دیا ہے. یعنی ساری کائنات وحی کے نظام کے تحت جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ جو ہے وہ کائنات میں ہر وجود جو ہے ایوری مائکرو سیکنڈ جو ہے وہ تبدیلی ہو رہی ہے ہمارے اپنے وجود کے اندر، اور اسی طرح ساری کائنات میں ایوری مائکرو سیکنڈ جو ہے وہ تبدیلی ہو رہی ہے. اور یہ تبدیلی آرگنائزڈ ہے، یہ تبدیلی آرمنائزڈ ہے، یہ تبدیلی کنیکٹڈ ہے، یہ تبدیلی بہت ہی بتاتی ہے. یہ تبدیلی، یہ کائنات کے اندر یہ جو چینج ہے، یہ جو حرکت ہے، یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور ہر لہجہ جو ہے وہ کریشن ہو رہی ہے ہر وجود کے اندر. تو یہ سارا سسٹم بتاتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی ایبسلیوٹ سسٹم ہے وہی کا، جس کے ماتحت کائنات کا ہر ذرہ جو ہے وہ اپنے آربٹ میں موو کر رہا ہے. اور جو پروگرام طے کیا گیا ہے کائنات کے خالق نے، یہ ساری کائنات اسی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، چل رہی ہے. تو یہ اس کو کہیں گے وحی تکوینی، یعنی وہ وحی کا نظام جو کہ ساری کائنات کے ساتھ مربوط ہے. تو اس آیہ مبارکہ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں اس حوالے سے قابل توجہ ہیں، لیکن فی الحال یہ آیہ مبارکہ جو ہے کائنات میں موجود جو نظام ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اوحا فی کل سماء امرہا، اللہ نے آسمانوں کا جو امر ہے اس کی وحی کر دی ہے. امر یعنی اسی سسٹم، امر کا یہاں ترجمہ جو ہے وہ کریں گے سسٹم جو ہے کائنات کا، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سارے سسٹم کی. یعنی یہ اس وحی کے نظام کے تحت ہے جو کہ فزیکل آنکھوں سے وی کانٹ سی، کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا، ان آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں. اس کے بعد وحی کا جو ذکر کیا گیا ہے ایک اور اس کی قسم کا ذکر ہے. اس کو آپ غریزہ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ انسٹنکٹ انگلش میں ترجمہ اگر کریں تو وہ کیا ہے. کائنات میں جو موجودات ہیں ان کے اندر کیا سسٹم ہے، پرندوں میں، حیوانات میں، انسانوں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں. اس کی ایک ایگزامپل جو ہے قرآن کریم نے بطور مثال غالباً ذکر کیا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 68 ہے. اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، اللہ نے شہد کی مکھی کو تیرے پروردگار نے، اوحا ربک، تیرے پروردگار نے وحی کی اس کو، الی النحل، شہد کی مکھی کو. کیا وحی کی کہ اپنا گھر جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھروں کو بناؤ. تو یہ شہد کی مکھی کو وحی کی ہے، یعنی شہد کی مکھی جو کچھ کر رہی ہے اسی نظام وحی کے تابع ہے. تو شہد کی مکھی جو مثال ہے، یعنی باقی موجودات بھی اسی طرح ہیں، حیوانات ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، باقی سارا کچھ ہیں، یا موجودات ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جو کچھ بھی ہے. تو یہ اللہ نے ان کے وجود میں ایک ان کی زندگی کا ایک پروگرام جو ہے فیڈ کر دیا ہے، اور اکارڈنگلی یہ سارے کے سارے جو ہیں اسی پروگرام کو فالو کرتے ہوئے اس دنیا میں حرکت کر رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت پہلو ہے کہ تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کو، اب شہد کی مکھی ایک علیحدہ سے ڈیٹیل ہے کہ اس کی زندگی میں کس قدر کمپلیکیشن، کس قدر بیوٹی اور کس قدر آرگنائزیشن پائی جاتی ہے. کبھی آپ سرچ کریں اس پہ
یوٹیوب پہ تو بہت ساری حقیقتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آئیں گی کہ کس انداز سے یہ ایک چھوٹا سا جو وجود ہے خداوند عالم نے اس کے اندر کتنی خلقت کی خوبیاں جو ہیں وہ پیدا فرما دی. تو یہ ایک مثال ہو گئی. غریزہ میں نے عرض کیا، لفظ استعمال کیا انسٹنکٹ کے طور پہ. اس کے بعد پھر ایک وحی کی صورت بیان کی ہے جس کو آپ فطرت کہتے ہیں. اس کا تعلق جو ہے وہ نیچر، اس کا تعلق بنیادی طور پہ انسان اور وہ مخلوقات جو کہ عقل اور شعور رکھتی ہیں، تو ان کی فطرت میں اللہ نے کیا رکھا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ فطرت میں خداوند عالم نے جو نظام رکھا ہے، تو وہ وحی ہے. اس وحی کا تعلق جو ہے فطرت سے ہو جائے گا. ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ سورہ اس میں ہے، سورہ الشمس میں. یہ جو اللہ فرما رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا تَقْوَاهَا، نفس میں انسان کی جو روح ہے اس میں اللہ نے نیکی اور برائی کو الہام کر دیا ہے. گویا خداوند عالم نے گوند دیا ہے، انسان کی نیچر میں ہے. اور بنیادی طور پہ انسان جانتا ہے کہ برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے. یعنی برائی اور نیکی کی شناخت خداوند قدوس نے بشر کی خلقت میں ڈال دی ہے. اس کو علیحدہ سے استاد کی ضرورت نہیں ہے. اور حقیقت امر یہ ہے کہ ہر انسان بڑی حد تک سمجھتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. جہاں تھوڑا سا ذہن میں وسوسہ شک آتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ جو ہے نا وہ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط. اینی وے، تو یہ فطرت کا جو نظام ہے، انسانی فطرت جو ہے وہ پاکیزہ ہے، نیکی اور برائی کو سمجھتی ہے. یہ فطرت بہرحال اس پہ پھر ایک علیحدہ بحث ہے کہ انسان پھر گناہ کیوں کرتے ہیں. فطرت انسان کی اگر پاک ہے تو بہرحال اس میں پھر ایک بحث ہے کہ انسان جو ہے وہ کس طرح اپنی اس فطرت کو کرپٹ کرتا ہے، اس کو خراب کرتا ہے. نتیجتاً یہ فطرت جو ہے زوال پذیر ہوتی ہے، زائل ہو سکتی ہے، فطرت ختم نہیں ہوتی کبھی. ہمارے لیے ایک پہلو. اس کے بعد وحی کی جو صورت ہے وہ پیچھے ذکر ہو گیا. وہ تقریباً ایک الہام جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ پرفیکٹ وحی کی کیفیت جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام والی ہے وہ نہیں، لیکن بہرحال الہامی طور پر. تو اس کے لیے بھی یہ جو قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کو، ماں کو وحی کی. تو یہ اسی وحی کے نتیجے میں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کے لیے ایک صندوق بنایا. پھر بہرحال اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اس صندوق کو دریائے نیل میں پھینک دیا. یہ اسی وحی کے نتیجے میں تھا. اس کی ایک عام ہماری زندگیوں میں بھی یہ مثالیں شاید سینکڑوں ہوں جو ہم نے کبھی غور نہیں کیا. میں ایک مثال ایسے عرض کرتا ہوں. فرض کریں بعض کا تو ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں تو یکدم جو ہے وہ توجہ ہوتی ہے کہ آگے جو ہے وہ کھائی ہے، گڑھا ہے کوئی، میرا مطلب ہے. تو انسان کہتا ہے اوہ یہ کیا ہو گیا، یہ میں تو یہاں گرنے لگا تھا. تو یہ جو ہدایت آئی ہے خصوصی، یہ وہی نظام ہے جس کو الہام کی ایک کیفیت جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے انسانوں کے اندر اس طرح کا نظام جو ہے وہ موجود ہے، انسانوں میں بھی اور باقی. تو الہام کی ایک کیفیت جو ہے، اس کو بھی وحی کی ایک شیپ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، اس کی ایک نیگیٹو شیپ بھی ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء. یہ سورہ انعام کی آیت ہے 122. یعنی شیاطین جو ہیں اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں. تو یہ وحی کیا ہے؟ یہ وہی، اس کو آپ اس کو لٹرل میننگ میں لے سکتے ہیں کہ یہ شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں انسانوں کے ذہن میں
اپنے دوستوں کے، تو ان کو پلاننگ دیتے ہیں گناہ کرنے کی. جب انسان گناہ کی طرف جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جو خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، یہ خیالات اس کا منبع، اس کا سورس جو ہے وہ شیاطین ہے. تو ان الشیاطین لیوحون، وحی کرتے ہیں شیاطین الی اولیائہم، اپنے چاہنے والوں کو. تو ایک کیفیت جو ہے وہ یہ بھی وحی کی بیان کی گئی. اس کے بعد جو ایک بہت ہی پرفیکٹ شیپ ہے جس کا تعلق اللہ کے نمائندوں کے ساتھ ہے، انبیاء کے ساتھ ہے، خداوند عالم کا ان کے ساتھ جو کنیکشن ہے، اس کو بھی 3 مختلف سٹیجز بیان کی گئی ہیں قرآن کریم میں. اس میں سورہ شورا کی آیت نمبر ہے 51، اور یہ بہت ہی اس میں گہرا مطلب ہے. میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ اس کو اچھے انداز میں آپ تک جو ہے پہنچایا جائے. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علی حکیم. بہت ہی اس آیت میں ایک خوبصورتی اور گہرائی پائی جاتی ہے. اللہ جو ہے وہ کلام کرتا ہے، پروردگار بولتا ہے، گفتگو فرماتا ہے بشر کے ساتھ. اس کی 3 صورتیں ہیں. وحیاً پہلی صورت، دوسری صورت ہے او من ورائے حجاب، بیہائنڈ دا کرٹن، بیہائنڈ دا ویل، پردے کے پیچھے. اور تیسرا ہے یرسلہ رسول، اپنا نمائندہ بھیج کر، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو یہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ پہلی صورت ہے وحیاً. اس کو علماء نے، مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ پروردگار ڈائریکٹ بغیر کسی درمیان میں واسطے کے بندے سے کلام کرتا ہے. اور یہ بہرحال چیز جو ہے ڈائریکٹ خدا کا کلام کرنا، یہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء، ان کے لیے یہ میسر ہے. تو جس کو شب معراج کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پیغمبر اس مقام پہ گئے جہاں مابین کوئی فاصلہ نہیں تھا، واسطہ نہیں تھا، اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا. تو یہ ذات مصطفیٰ کے لیے میسر ہے، اور باقی انبیاء کے لیے یہ میسر نہیں تھا. تو بہرحال یہ وحی کی کیفیت جو ہے وہ براہ راست ہے. اس کے بعد فرما رہا ہے او من ورائے حجاب، بیہائنڈ دا کرٹن، بیہائنڈ دا ویل. اس کی مختلف صورتیں ہیں. خواب ہو سکتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا خواب، یا حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، یا بعض انبیاء کے خواب، یا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ جانا، اور جیسے قرآن نے بیان کیا ہے درخت سے آواز آنا، تو اللہ نے کلام کیا. تو یہ اس طرح کی کیفیتیں جو ہیں وہ یہ من ورائے حجاب ہے. اور تیسری جو صورت ہے وہ ہے یرسلہ رسول، اللہ اپنا نمائندہ بھیج کر. یہ تینوں صورتیں جو ہیں آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میسر تھیں. ٹھیک ہے جی. یہ وحی کی، اور یہ جو اللہ کا کلام کرنا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے، یہ کمیونیکیشن یہ بالکل ایک بہت ہی پرفیکٹ لیول کی کمیونیکیشن ہے، جو کہ خداوند عالم نے جو انجام دیتا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہر کوئی اس چیز کو نہیں دیکھ سکتا. لہٰذا پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا جو سینہ ہے، آپ کی جو عظمت ہے، وہ اس میں پوشیدہ ہے کہ یعنی جو ہم نے اوپر اس کا معنی بیان کیا کہ پیغمبر محتاج نہیں ہیں یہ رکاوٹوں کے. یعنی اگر رکاوٹیں ہوں، زمین و آسمان رکاوٹیں نہیں بنتی. نبی اکرم
کا اللہ کے ساتھ کنیکشن کس انداز کا ہے. الصلاۃ معراج المومن، اس کا مطلب ہے مومن کی جو نماز معراج ہے. یہ کنیکشن نظر نہیں آتا. پیغمبر کی ذات جو ہے وہ جو خود صاحب معراج ہے، ان کا مقام اس کائنات میں سب سے بلند تر ہے. اللہ کے بعد بزرگ و برتر انہی کی ہستی ہے، یا پھر ان کے بعد وہ ہستیاں جو آپ ہی کے نور کی کانٹینیوشن ہے. وہی آپ کی نبوت اور آپ کے اوصاف کے جو ظرف ہیں، یعنی آپ کے اوصاف کو جو آگے کنٹینیو کرنے والی شخصیات ہیں، وہ آپ کی عطرت طاہرہ ہے صلوات اللہ علیہ مجمعین. تو یہ جو ہے وہ قرآن کریم میں اس طرح وہی کو مختلف انداز سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے میں تھوڑا سا اس کو کنکلیوڈ کرتا ہوں. وحی کے حوالے سے جو آج گفتگو ہم نے کی ہے آپ کی خدمت میں، وہ یہی ہے کہ وحی ایک بہت ہی جامع کمیونیکیشن کا سسٹم ہے جو اس کائنات میں موجود ہے، اور اس کے تحت ہی کائنات ساری کی ساری ہدایت کے ٹریک کے اوپر ہے. ساری کائنات کا نظام کس قدر کنیکٹڈ ہے، کس قدر اس میں پایا جاتا ہے سسٹم، یعنی انسان کی عقل سے ماورا ہے. بہت باہر ہے کہ انسان اس کو سمجھ سکے، کمپریہنڈ کر سکے کہ ایبسولوٹ آرگنائزیشن آپ کو نظر آتی ہے پوری کائنات میں. ایک ایبسولوٹ بیوٹی نظر آتی ہے کائنات کی. اور وہ جو سسٹم ہمیں اس زمین پہ رہتے ہوئے ہم محسوس کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ پاورفل سسٹم جو ہے اس کائنات کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. یہ واقعی میں قابل غور ہے. جو خدا کے انسان کو معرفت کی طرف اللہ تعالیٰ کی کہ دین کی معرفت، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی معرفت جو ہے وہ انسان سمجھ سکتا ہے اس وحی کے حوالے سے. لہٰذا قرآن کریم وحی کا سورس ہے، یعنی وحی الہی کی ایک بہت ہی پرفیکٹ فارم جو ہے وہ قرآن کریم ہے. یعنی اگر اللہ کے نظام وحی کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو کامل ترین مثال جو ہے قرآن کریم. یعنی وہ قرآن جو کہ کنیکٹڈ ہے. یعنی یہ جو قرآن کے بارے میں ہے نا، ہادہ القرآن، یہ والا قرآن، یہ جو قرآن ہمارے گھروں میں ہے یا ہماری ایکسیس میں ہے. لیکن ایک ہے ذالک الکتاب، یعنی وہ قرآن جو کہ لوح محفوظ پہ ہے، وہ جو خدا کی قرآن خود ہی فرماتا ہے ام الکتاب میں ہے. یہ کنیکٹڈ ہے. یعنی انسان اگر چاہے تو قرآن کریم کی اس حقیقت تک جس نے رسائی حاصل کی، وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. وہ نور محمدی ہے حقیقت، جس کو اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات میں خلق فرمایا. تو اس اعتبار سے کنیکشن قرآن کا اور صاحب قرآن کا پھر سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا، اور خود قرآن کی نورانیت سمجھ میں آئے گی کہ یہ کس قدر عظیم الشان ہے یہ سلسلہ. میرا خیال ہے میں فی الحال یہیں پہ اس کو آج کی گفتگو کو کمپائل کرتے ہیں. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کو کنٹینیو کریں گے. اگلے فرائیڈے تو ہم لوگ جا رہے ہیں، کل صبح جانا ہے انشاءاللہ زیارات پہ. تو واپسی پہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے نہیں، اس سے نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے بحث کو. تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کوشچنز آپ کے ہوں تو میں حاضر ہوں آپ کی خدمت. جی اینی کوشچن، اینی کمنٹس، اینی کوئی چیز آپ کو سمجھ آئی ہے؟
جی ماشاءاللہ مولانا صاحب، ویری نائس ٹاپک، بہت ڈفرینٹ پہلو سے، اور اس کے بارے میں نہیں سنا تھا. سلامت رہیں انشاءاللہ. ہماری خواہش ہے کہ آپ لوگ بالآخر آپ نے انشاءاللہ جو پروگرام ہم نے بنایا ہے اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے دست بازو. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ کوئی کوشچن نہیں ہے؟ کوئی وضاحت، کوئی کوشچن، کوئی مسئلہ جو سمجھ نہ آیا ہو؟ اچھا، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس پہ آپ نوٹس ضرور بنائیں. اپنے اس درس کی جو ہے نا ایک علیحدہ سے ایک فائل بنائیں، اور ہر ٹاپک جو ہے اس کو ان ڈیٹیل جو ہے اس میں کچھ خود بھی آپ جیسے میں نے وہ جو ٹاپک ہے خواتین والا، اس کی آیتوں کو دیکھیں، اس کے ترجمے کو دیکھیں، تاکہ وہ کانسیپٹ جو ہے مزید کلیئر ہو جائے، اور انشاءاللہ اس پہ مزید فائدہ ہو. اور ان بٹوین اگر کوئی کوشچن بھی ہو تو انشاءاللہ اس کو ہم اسی درس میں پھر ڈسکس کر سکتے ہیں. تو جو آج کا ٹاپک ہے اس کو بھی انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں بھی، جو آیتیں میں نے بیان کی ہیں اور اس کو بھی دیکھیں قرآن کریم میں، ان کا ترجمہ جو ہے وہ چیک کریں انشاءاللہ. السلام علیکم سر. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ تکوینی کا مطلب تو یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے چڑیا کے بچے کو اڑنا نہیں سکھایا، وہ خود ہی اس میں آ گیا، تو دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک وہ ہے، اس کو یوں سمجھیں، آپ نے ایک مثال سے کوشش کی ہے اس مطلب کو بیان کرنے کی. تکوینی کا مطلب ہے کہ کائنات میں کریشن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کیا پرنسپلز ہیں، کیا بیسک سٹینڈرڈز ہیں، کیا بیسک اصول ہیں جو پروردگار نے رکھے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ خداوند عالم نے ہدایت کا نظام، اصولوں کا جو ایک سسٹم ہے کائنات میں بنایا ہے، اس کے ماتحت ہے کہ فطرت یا انسٹنکٹ ایسی چیز ہے جو سیکھی نہیں جاتی، اللہ نے اس وجود میں ڈالی ہے. ٹھیک ہے جی. مثلاً کوا سیاہ کیوں ہے، وہ خل کیسے ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. چڑیا کا بچہ اڑتا کیوں ہے، اور جانور کا بچہ اگر پانی میں ڈال دیں تو وہ شاید ڈوب جائے، بطخ کے بچے کو ڈالیں گے تو وہ تیرے گا. تو یہ اللہ نے ہر وجود کے اندر جو خاص اسپیسیفک کوالٹیز رکھی ہیں، اس کا تعلق وہی کریشن کے سسٹم کے ساتھ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نظام تکوینی یا ہدایت تکوینی. تکوینی سے مراد وہی ہے، یعنی مراد اس سے کون، کائنات یعنی کریشن. کریشن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو مخلوقات ہیں ان میں جو چیزیں ان کو ودیت فرمائی ہیں. اور پھر ایک فرق ہے، دیکھیں انسانوں میں اور باقی مخلوقات میں کیا فرق ہے. مثلا شہد کی مکھی کا ذکر ہوا، وہ 1000 سال پہلے بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے. انسان 1000 سال کا پہلے کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے. یعنی انسان کے اندر ترقی اور زندگی کے اندر آگے بڑھنے کے حوالے سے خدا نے اس کو جو صلاحیتیں دی ہیں وہ بہت ہی مختلف ہیں ان کوالٹیز کو جو کہ اللہ نے باقی مخلوقات میں رکھی. جزاک اللہ. یہ سلامت رہے انشاءاللہ. جی سوال نہیں. آج اسٹوڈنٹس کم آئے ہیں. اصل میں آج مولانا صاحب السلام علیکم مولانا صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج اصل میں کافی لوگ جو فوتیاں 2-3 یہاں پہ نیلسن میں بھی ہوئی ہیں، اور صحیح. ادھر کافی لوگ گئے ہوئے ہیں. اچھا چلیں تبلیغ سارا بھی ملے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ لیسن جوائن نہیں کر پائیں گے. اچھا چلیں کوئی بات وہ بھی فوتگی ہوئی ہے یہاں پہ نیلسن میں، تو سبھی تقریباً ادھر گئے ہوئے ہیں. نہیں صحیح. بہرحال اس کو اگر آپ لوگ آپس میں ایک ڈسکشن کے طور پہ رکھیں تو میرا بالکل ضرور، انشاءاللہ ضرور مولانا صاحب. مولانا صاحب جیسے ابھی آپ اگزامپل دے رہے تھے
انسانی معاشرے میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو محبت کا جذبہ ہے یا نفرت، تو محبت جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں صرف اس چیز کو کھولنے کے لیے ایک تکوینی عمل ہے، اور اس کو جب ہم اس کو کم رنگ کر دیتے ہیں تو پھر جگہ لیتی ہے. اسی طرح اخلاص، ان جذبوں کو ہم اس کیٹیگری میں لے سکتے ہیں یا نہیں؟ میں آپ کا سوال بہت اچھا ہے. میں عرض کروں کہ بنیادی طور پہ اللہ نے محبت کا جذبہ جو ہے، فرض کریں اخلاص جو ہے، یا اس طرح کی بہت، یا نیکی سے محبت کرنا، یہ چاہے کوئی مسلمان ہے غیر مسلمان ہے، ہر کوئی نیکی سے محبت کرتا ہے. چیریٹی ایک ایسا عمل ہے جو ہر انسان، ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، بحث انسان ہے، تو چیریٹی کو اچھا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے یہ فطری جذبے ہیں جو اللہ نے انسان کے وجود میں رکھا ہے. خرابی کہاں ہوتی ہے کہ جب انسان کو چونکہ اختیار دیا گیا نا، اس کو یوز کرے یا ایبیوز کرے، تو خرابی وہاں ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ جو طاقتیں انسان کو دی ہیں، یہ جو جذبے دیے ہیں، ان کو انسان نیگیٹولی جب اس کو کسی برے مقصد کے لیے، برے آبجیکٹیوز کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اٹ مینز اس نے اپنی فطرت کو پلوٹ کر دیا ہے، اس نے اپنی فطرت کو آلودہ کر دیا ہے برے عمل کے ساتھ. اللہ نے فرمایا تھا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اب یہ تمہارا چوائس ہے کہ تم. تو یہ جو اللہ نے صلاحیتیں، قوتیں، عقل دی ہے، فرض کریں جذبے دیے ہیں، یہ فطرت کے اندر موجود ہیں، لیکن میں نے کن جذبوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور کن جذبوں سے کی طرف نہیں جانا. نفرت کی طرف میں نہیں جانا. بنیادی طور پہ نفرت کب ہوتی ہے؟ جہاں محبت نہ ہو. یعنی یوں سمجھیں کہ بنیادی طور پہ محبت ہی ہے، یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ نفرت آ جاتی ہے، یا کینہ آ جاتا ہے، یا بغض آ جاتا ہے، یا نیگیٹو انسان کے اندر جو ہے سینٹیمنٹس پیدا ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحیم ہے. یعنی اس کو کہیں کہ بنیاد جو ہے وہ رحمت ہے. یا من سبقت رحمتہ غضبہ، ہے وہ ذات جس کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر غالب ہے. اصل جو ہے وہ جذبہ رحمت ہے، اصل جو ہے وہ محبت ہے. نتیجتاً یہ انسان کو چونکہ چوائس دیا گیا ہے، سو دس از وائی انسان جو ہے وہ یوز کرنے کے بجائے ابیوز کرتا ہے، تو اس میں پھر انحراف کا شکار ہو. جزاک اللہ. جی سلامت رہیں انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے جی، اس کو انشاءاللہ پھر آج مکمل کرتے ہیں دعا کے ساتھ اس درس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد. تھینک یو جی، آپ سب کا شکریہ. نیکسٹ فرائیڈے نہیں، اس سے نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں.